अस्सलामु अलैकुम। लो जी, आज मैं ना बैठ के वीडियो बना रहा हूँ। क्यों भला बैठ के बना रहा हूँ? मैं थक गया हूँ। क्या थक गया हूँ? मुज़ाकरात हो रहे हैं, मुज़ाकरात नहीं हो रहे। ईरान आ रहा है, ईरान नहीं आ रहा। जेडी वैंस आ रहा है, नहीं आ रहा। अमेरिका खुश हो गया है, अमेरिका नाराज़ हो गया है। अबनाए हुर्मज़ हुण बंद हो गया है, फिर खुल गया है, फिर बंद हो गया है, फिर खुल गया है। मैं थक गया हूँ सर जी, खड़े खड़े। इसलिए मैंने कहा आज मैंने बैठ के करना है और बड़े अच्छे मूड में करना है। अच्छे मूड के लिए फिर मैं ये परफ्यूम भी आपके लिए ले आया हूँ। ये देखें, ये जनाब बिस्मिल्लाह। आह आह खुशबू आई है। सच सच बताना, ये आपके लिए एक है। ये बताओ, आइए खुशबू। कल मेरे वकील साहब दोस्त हैं, उन्होंने मुझे खाने पे बुलाया, कहते मतलब सब बड़ी खुशबू आ रही है, केड़ा परफ्यूम लाते हो? मैं आखिया यार ना तो मैनू नहीं आता, ये डब्बे ते ना है जी डैफाडिल। डैफाडिल। आज मैं उन्होंने दसागा भाई ना है डैफाडिल। अच्छा जी, खबरें बहुत हैं जी, बहुत अच्छी भी हैं और आज हम उनको अच्छा बना के ही पेश करेंगे, ठीक है। ए मेरे को जड़ियाँ लिखी भैया ने ना अच्छियाँ अच्छियाँ खबरें तो मैं दसना जी। अच्छा जी, सब तो अच्छी खबर तो ये है, इसको जैसे भी थे कि ईरान झुका नहीं। लेकिन सर जी, ईरान की आप शुरू की पॉलिसी देखें ना, आपको लगेगा कि यार वाकई इन्होंने बड़ी हिकमत के साथ, हिकमत से याद आ गया, आज गुलबदीन हिकमत यार की भी नई खबर आपको अफ़गानिस्तान से भी दूंगा, बाद में दूंगा, लेकिन याद रखना, मुझे याद करवाना अगर भूल जाऊं तो ईरान की पॉलिसी बड़ी हिकमत के साथ रही है, देखें, और उसने बड़े सब्र से काम लिया है। उसने 14 इस्लामी मुल्कों को भी जहाँ जहाँ अमरीकी अड्डे थे वहाँ उसने हमला किया और वहाँ बनता था उसका। जब अमेरिका तेहरान पे और मशहद पे और कुम पे हमले करे तो क्या उसका नहीं बनता कि वो सऊदी अरब से उड़ के जहाज़ जाए, कतर से उड़ के जहाज़ जाए, बहरीन से उड़ के जहाज़ जाए, तो ईरान अगो उन्होंने फूल पेश करे, आगे वो फूलों की टोकरी और मिठाई पेश करे, लो जी ईरानी हलवा पेश करे? नहीं, ईरान की बड़ी ज़बरदस्त पॉलिसी है और ईरान ने, मैं कहता हूँ, अमेरिका, इसराइल और ये खलीजी ममालिक समेत किसी के ऊपर ज़्यादती नहीं की है, बल्कि वो बचा है ज़्यादती से। स्कूलों और हस्पतालों को इसराइल ने तबाह किया है, ईरान ने कहा जी कि मैं स्कूलों और हस्पतालों पे हमला नहीं करूँगा। किया है ना, ऐसे ही है ना। इनका मुनाफ स्कूल था जो जिसमें 160 बच्चियाँ बेचारी छोटी छोटी शहीद हो गई। लेकिन सर जी, ईरान को सलाम हम क्यों करते हैं? ईरान ने सर जी वाकई बड़ा कमाल किया है, यकीन करो, बड़ी हिकमत के साथ, बड़ी दलेरी के साथ, बड़ी समझदारी के साथ की है। अब मुज़ाकरात में भी वो ऐसे ही कर रहे हैं और अमेरिका का जो ट्रंप है वो चबलियाँ मार रहा है। पूरी दुनिया कह रही है कि वो चबलियाँ मारता है। आपको पता है ये जो ज़बान है ना, आपको एक बात बताऊं, ये जितनी शादियां ख़त्म होती हैं, तलाक़ें होती हैं ना, वो क्यों होती हैं? औरत की ज़बान से और मर्द के हाथ से। समझे हो कि नहीं? औरत ज़बान चलाती है और मर्द फिर हाथ चलाता है और फिर डाइवोर्स से होती है। ये है, ये ट्रंप जो है ना, ये औरत बना हुआ है और ये रोज़ाना ही दुर्फितनी उसे कहते हैं, वो छोड़ देता है, या शुरली उसे कह देते हैं, वो छोड़ देता है, ठीक है। ये हो गया। और उल्टी सीधी बातें, मैं ईरान तुझे कच्चा चबा जाऊंगा। उसने कहा फिर देर किस चीज़ है, हम तो मुज़ाकरात के लिए भी नहीं आ रहे, कहते हैं ना। बहरहाल ये अपनी ज़बान की वजह से, मासी काणी लस्सी तडे, उस आखा जो जिस तरह तू मैनू प्यार नाल काणी कह रहे हैं ना, काणी 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 मसी, मैं तेनू लस्सी नहीं दुध दे देंगी। यही है। ईरान ने कहा है कि पहले इसकी ज़बान बंद करो, पहले इसको सिखाओ, एटिकेट सिखाओ कि किस तरह ज़बान इस्तेमाल करते हैं, जंग के हालात में कैसे इस्तेमाल करते हैं, और जब मुज़ाकरात हो रहे हो, सीज़ फायर हो रहे हो तो कैसे करते हैं। ईरान ठीक है ना इस मसले में?
کئی دفعہ سر جی ہوتے ہیں کہ جنگ کسی اور وجہ سے لڑتی ہے، پھر بیچ میں ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں. اب ابنائے ہرمز کا پہلے کوئی مسئلہ تھا ہی نہیں. جب جنگ چھڑی ہے تو امریکہ نے کہا ہے، اصل تو امریکہ کی غنڈہ گردی تھی. امریکہ نے کہا ہے کہ جناب میں نا یہ ایٹم بم نہ بنائے، میں اس لیے حملہ کر رہا ہوں. انہوں نے پہلے فتویٰ دکھا دیا خمینی صاحب کا کہ جناب یہ فتویٰ ہے، ہم نے ایٹم بم بنا کے کیا کرنا ہے جس میں عام انسان مارے جائیں. ہم نے آپ کا مقابلہ کرنا ہے فوج کا، ہم نے ایٹم بم گرا کے 10 لاکھ بندوں کو نہیں مارنا. امام خمینی صاحب نے فتویٰ دیا، پھر آیت اللہ خامنائی نے فتویٰ دیا کہ ایٹم بم نہیں بنانا. تو یہ بات ہی ختم ہو گئی. وہ پھر اس نے حملہ کر دیا کہ آٹا گندی ہلدی کیوں ہے. جیسے میں آپ کو شیر کا سناتا ہوں. شیر اور بکری ایک ہی جگہ سے پانی پی رہے تھے، تو شیر نے کہا بکری کو، کھانا چاہ رہا تھا نا، انہوں نے کہا جی بکری تو میرا پانی جھوٹا کر رہی ہیں. انہوں نے کہا سر پانی تو تواڈے والوں آ رہے ہیں. شیر نے کہا اچھا، اس نے اس جواب دے دیا. اس نے کہا اچھا تو پچھلے سال میں گالاں کیوں کڑیاں سر؟ انہوں نے کہا جی پچھلے سال تو اپریل میں پیدا ہی نہیں سا ہوئی، میں تو ساری 6 مہینہ دیاں. ٹھیک ہے. اچھا اس نے کہا اس نے اس کا بھی جواب دے دیا. پھر کہتا ہے تیرے پیو نے کڈیاں ہون گیا، یہ کہہ کے حملہ کر کے اس کو کھا جاتا ہے. تو یہ سر اس طرح کے اسی طرح کا بالکل یہ کہانی فٹ بیٹھتی ہے. امریکہ میں نیوکلیئر اس کے پاس پاور ہے، وہ جناب ایٹم بم بنا رہا ہے، اس کے پاس یورینیم ہے، وہ اسلامی دنیا کے لیے خطرہ ہے، وہ یہ ایسے لیم ایکسکیوزز. ٹھیک ہے. اب سر جی ابنائے ہرمز کے اوپر جو مسئلہ ہوا ہے نا، وہ پہلے کھلی ہوئی تھی، کوئی بند نہیں تھی. پھر بعد نے جب جنگ لگی، ایران نے بند کی. اس نے کہا جی کہ اب یہاں سے سوائے امریکہ کے باقی سارے جہاز گزر سکتے ہیں. ٹھیک. تو وہ اور اس کے اوپر کنٹرول رہا 40 دن. جب تک جنگ رہی ہے نا، ایران کا مکمل کنٹرول رہا ہے. جب سیز فائر ہوا ہے، جنگ بندی ہوئی ہے، تو امریکہ نے جیسے دھوکہ پہلے 2 دفعہ دیا تھا نا، مذاکرات کے دوران حملہ کیا تھا، 1925 میں بھی، 2025 میں بھی، اور اب بھی. ٹھیک ہے. تو اس نے جناب علی ادھر سیز فائر ہوا، اس نے اپنی کشتیاں ابنائے ہرمز میں پہنچانا شروع کر دی. تو اب جناب علی ابنائے ہرمز امریکہ نے بند کی ہوئی ہے. دیکھیں پہلے کہتے تھا ابنائے ہرمز کھولو. آج کی رپورٹ آ رہی ہے کہ وہاں جہازوں کا رش پڑ گیا ہے بڑا. عمان، ایران، یہ رستہ جو ہے نا، ادھر رش پڑ گیا ہے اور بڑے حالات خراب ہو گئے ہیں. اور ظاہر ہے پھر یہ آج بھی کہہ رہے ہیں کہ جی وہ پیٹرول کی قیمتیں، ڈیزل کی قیمتیں مہنگی ہو رہی ہیں. کبھی مہنگی ہو رہی ہیں وہ بھی اسی طرح، کبھی ہاں یہ اس طرح ہو رہی ہیں. تو یہ صورتحال ہے جی. اب امریکہ نے ایران کا جہاز قبضے میں کر لیا ہے. ٹھیک. غلط فہمی ہے کیونکہ جنگ بند تھی نا، وہاں سے ایران کا جہاز گزر رہا تھا، چین سے آ رہا تھا گزر رہا تھا، تو اس نے پکڑ لیا. یہ غنڈہ گردی ہے نا بھائی. جنگ بندی کے دوران آپ یہ نہیں کر سکتے. تو اس نے پکڑ لیا، اس کا عملہ بھی ہے. اب ایران کہتے ہیں جی مذاکرات تب ہوں گے جب آپ ہمارا جہاز چھوڑیں گے اور ابنائے ہرمز پہ ناکہ بندی ختم کریں گے. بالکل جینوئن مطالبہ ہے سر. میں یہ بینگ اے مسلم یہ نہیں ایران کی مکمل حمایت کر رہا. میں ہر چیز کو ریزن کے ساتھ بتاؤں گا کہ ایران ٹھیک ہے. خلیجی ملکوں کے مقابلے میں بھی ایران ٹھیک ہے، اور ادھر امریکہ اسرائیل جنگ میں بھی ایران ٹھیک ہے. یہ میں آپ کو ریزن کے ساتھ، عقل کے ساتھ، ریزن کے ساتھ یہ بتاؤں گا. اب ایران کہتا ہے جی ہمارا جہاز چھوڑو، ہمارے بندے چھوڑو، اور پھر ہم مذاکرات کے لیے آئیں گے. تو یہ بات اس کی ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے. چلیں جی اگلا سر جی مذاکرات. ویسے ایران نے پہلے بات منائی ہے لبنان میں، انہوں نے کہا جی جنگ بندی کرو تو میں مذاکرات کروں گا، وہ منا لی تھی. اب مذاکرات، اب امریکہ کہہ رہے ہیں ہم آ رہے ہیں. جے ڈی وینس آج شام تک پہنچے گا، اس کا عملہ سارا پہنچ گیا ہے. پاکستان نے ویسے ان کو یقین دلائی ہے امریکہ کو کہ آپ ہر صورت آئیں، ہم ایران کو منا لیں گے، ہر صورت منا لیں گے. جڑا سالس ہوتا ہے نا سر، منصف بھی اس کو کہتے ہیں، میرا تو نام ہی منصف ہے. سالس وہ دونوں پارٹیوں میں صلح کرا رہا ہو نا،
تو پھر ایک پارٹی اگر کوئی زیادہ ایروگنٹ ہو، زیادہ آئیں بائیں شائیں کرے، ٹیں ٹیں کرے، تو پھر جڑا منصف ہوتا نا وہ کہتا ہے ٹھیک ہے پھر تو انہوں ہاتھ لا کے دے، میں بھی پھر انہوں دے نال ہوں۔ تو اب یہ نہ ہو کہ پاکستان ایران کو بار بار بلائے اور ایران نہ آئے تو کہہ دے کہ ٹھیک ہے جی پھر اسی سعودی عرب دے نال ہے نا۔ پاکستان کی اس وقت ورتھ ہے پوری اسلامی دنیا میں، اگر کوئی ملک ہے نا وہ پاکستان ہے۔ پاکستان زندہ باد، ایران بھی زندہ باد۔ وہ پاکستان ہے جو اس وقت اپنی حیثیت منوا سکتا ہے، بزور بازو اس نے منوائی ہے، انڈیا کے 8 جہاز گرا کے منوائی ہے، انڈیا کو شکست دے کے منوائی ہے۔ پاکستان نے اس وقت اپنی حیثیت منوا لی ہے بھائی، منوا لی ہے۔ شاباش پاکستان، شاباش، ٹھیک ہے۔ تو امریکہ کو پاکستان نے کہا کہ تسی آؤ، ہر صورت آؤ، ایران نو اسلام آباد لیانا ساڈا کام ہے، ٹھیک؟ میرا خیال ہے ٹھیک کہہ رہے پاکستان۔ ایران بھی اتنا اچھا ہے، اتنے غیرت والے ہیں کہ وہ پاکستان دی وہ کہتے ہیں نا پنجابی کانڈ نہیں لگن دیں گے۔ اگر پاکستان امریکہ کو کہہ رہے نا تسی آؤ بھائی آؤ تاڑی گل کرانے ہاں، تو ایران بھی پاکستان کو اس کی پیٹھ نہیں لگنے دے گا، وہ دی کانڈ نہیں لگن دے گا۔ پیٹھ کا لفظ استعمال کرو، لیکن جو مزہ کانڈے چ ہے نا وہ پیٹھ چ نہیں ہے۔ جو کہتے ہیں جی جو مزہ ہے پنڈ میں نہ جو مزہ ہے ٹنڈ میں، نہ شہر میں نہ پنڈ میں، یہ ہے نا کہانی۔ جو مزہ ہے ٹنڈ میں، نہ شہر میں نہ پنڈ میں۔ دوستوں انجوائے کیا کرو، ہمارا جو چینل ہے نا ہم آپ کو تھوڑا ریلیکس بھی کرتے ہیں، خبریں آپ کو وہی دیتے ہیں جو آپ کو جیو بتا رہا ہوتا ہے یا ARY بتا رہا ہوتا ہے، لیکن ہم اس کو اپنے سٹائل میں بتاتے ہیں، مزے مزے میں، تاکہ آپ خوش رہیں، بچے بھی خوش رہیں، عورتیں بھی خوش رہیں، مرد بھی خوش رہیں، ہمارا چینل دیکھنے والے، ٹھیک ہے سر جی۔ تو اس لیے پاکستان کہتا ہے آؤ JD وینس صاحب آؤ۔ JD وینس تو ویسے ہی تمہیں دسیا نا یار ساڑھے پاکستان دے، ساڑھے میاں والی اور خوشاب کے درمیان ایک علاقہ ہے پیلو ویس، تو یہ JD وینس جو ہے نا وہ اسی وینس پیلو وینس کا ہے۔ ایک اور بندے نے کہا لکھ کے لایا جھوک وینس، یہ اتھوں دا ہی ہے سر جی، یہ وینس اتھوں دا ہی ہے۔ وینس کتنے قبیلے ہیں وینس، ساجد وینس ساڑھا دوست ہے، جہانگیر وینس، وہ سر جی کتنے وینس ہیں ادھر، تو یہ وہی وینس ہے۔ آجا وینس بھائی تینوں لسی پلاواں، لسی پلاو، انہوں سموسے وغیرہ کھلاؤ، تاکہ سموسے کھلاؤ تاکہ موشن لگن تے اتھے روے 3-4 دن پھر، ٹھیک ہے۔ اچھا جی اے وینس صاحب آ رہے ہیں جی۔ ہوں اگلی خبر سر جی سنو، اگلی خبر یہ ہے کہ جنگ میں 1 دن رہ گیا، آج رات 12 بجے تک، ٹھیک ہے، یا میکسیمم آپ بدھ کا بھی کر سکتے ہیں، کال کا بھی، لیکن آج رات 12 بجے تک۔ کال کو کیا حملہ ہوتا ہے، ایکسٹینشن ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے، ہن تک یہ لگ رہا ہے کہ ایکسٹینشن ہوئے گی۔ 15 دنوں کی توسیع تو میں لکھ کے دے رہا ہوں، ایکسٹینڈڈ فار 15 days تھلے سائن منصف وینس، ٹھیک ہے، 15 دن کی۔ اچھا جی خبر آگے یہ ہے کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ بند ہے، اسلامی شریعت کورٹ بند ہے، سپریم کورٹ میں بھی نہ ہونے کے برابر کیس ہے، لوگ جا نہیں رہے۔ تے کل ساڑھے گرائیں میرے گرائیں عمران مانی دا کیس بھی لگا ہوا ہے، بیل دا بشرا بی بی دا کھوسا صاحب دی ماں جو ہے بشرا لطیف کھوسا کی ماں، اس کا بھی لگا ہوا ہے، اور میرے گرائیں کا تے میرے استاد دی ماں دا، اے تسی کہہ لو میرے گرائیں کا استاد دی ماں دا کیس لگا ہوا ہے سر۔ اب مجھے نہیں لگتا کہ وہ کل کیس ہوگا، کل بھی ہائی کورٹ بند ہوگی، تے پھر انہوں دی ڈیٹ آپ پہ نکلے گی، تے پھر رولے ہون گے، تے دھرنے ہون گے کہ ڈیٹ کڈو جی، عمران خان دی ڈیٹ کڈو۔ ڈیٹ کٹ کے کی کرنا ہے؟ میرا گرائیں جیل چ نا سکون نال بیٹھا ہے، اتنے نشہ پانی مل رہا ہے، اس نوں کھانا پینا، تے باہر نکلے گا نا تو انہوں پھر کو 6 گولیاں شلوار دے وچ اودیاں لنگ جان گیا۔ اچھا جو عمران نے وہ بتایا تھا نا کہ 6 گولیاں مجھے لگی ہیں، 6 جوید اقبال کی شلوار میں سے گھوم کے نکلی ہیں، اور فلانے مراد سعید کی ٹانگ میں سے نکلی ہیں پچھوں، تو فلانا لوگ ہنس رہے ہیں کہ یار اتنی گولیاں وچوں گھوم دیاں پھر دیاں رہی ہیں،
ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਹੀ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਟਰਾਲਰ ਤੇ, ਗੋਲੀ ਇੰਜ ਆਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੰਜ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗੋਲੀ ਮੁੜ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਆਈ ਹੈ, ਠੀਕ है ना, गोली ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਹੈ ਰਿਵਰਸ ਗੇਅਰ ਲਾਇਆ ਉਹਨੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ये सूरत हाल है जी, ठीक है। ਹੁਣ आए जी अब आखिरी बात पे। सर जी आखिरी बात ये है कि गुलबदीन हिकमत यार ने आज ऐलान कर दिया है कि जनाब जो तालिबान की हुकूमत है ना अफ़गानिस्तान में, उसको ख़त्म करो। वो नाजायज़ हुकूमत है और वो जुल्म कर रही है और हम उसके ऊपर अदम एतमाद करते हैं। पहली दफ़ा आवाज़ उठी है गुलबदीन हिकमत यार की, तो गुलबदीन हिकमत यार आजकल बाहर गया हुआ है ना, इसलिए आवाज़ उठाया हुआ है सर। तो उसने कहा जी कि अफ़गानिस्तान में हुकूमत चेंज करो। ये मेरे ख्याल खुश आइंद है, क्योंकि इस हुकूमत को तो अभी किसी ने तस्लीम ही नहीं किया सिवाय पाकिस्तान के सर, इसको किसी ने तस्लीम नहीं किया, ठीक है। तो बाकी देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। बहरहाल ये तब्दीली भी आ जाए तो बेहतर है, ये भी आ जाए तो बेहतर है। इनको पाकिस्तान ने इनको भी सबक सिखाया हुआ है। तो हमारे साथ जज सर जी मुफ्त कानूनी मशवरों के लिए, व्हाट्सएप के लिए और ग्रुप इंश्योरेंस का केस अभी नहीं लगा उसकी इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे साथ 030047255752 पर रब्ता कर सकते हैं। मुनसिफ अवान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, ठीक है सर जी। हंसते रहो वसते रहो। मुनसिफ अवान तेरा अल्लाह नगेबान। जिंदाबाद पाकिस्तान, पाइंदाबाद ईरान। अल्लाह हाफिज़।